بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحب۔ رمضان المبارک میں شروع ہونے والی اسماء الہیہ کی ان نشستوں کی آج آخری نشست ہے، اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان نشستوں نے کیا فائدہ دیا ہے، اور ضرور فیڈ بیک دیجیے کہ آیا اس سلسلے کو ہم ہر رمضان کیا کریں یا اسی سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر میڈیا کی ٹیم کی طرف سے، پروڈکشن والوں کی طرف سے وہی درخواست کہ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، تاکہ بلکہ جو بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے، تاکہ یہ جو یوٹیوب کا الگوریدم ہے یہ اس کی ریچ کو بوسٹ دے سکے۔ آج آخری نشست ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے یہ پروگرام ریکارڈز ہو رہے ہیں، تو آج اس 30ویں نشست پر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اس سفر پہ آپ ہمارے ہمراہ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔ آپ کو بتانے کے سلسلے میں، آپ کی خدمت کرنے کے سلسلے میں مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کے ساتھ جڑنے کا موقع ملا۔ اس ماہ مبارک میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہا، آپ کی دعائیں موصول ہوتی رہیں، جو یقیناً میرے لیے باعث سعادت بھی ہیں اور باعث برکت بھی ہیں۔ اور اللہ کے ان اسماء کے متعلق جو تھوڑا بہت علم تھا، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ میرے سفر آخرت میں جو چند چیزیں میرے ساتھ ہوں ان میں سے یہ بھی ہوگی کہ میں نے اللہ کے اسماء کے متعلق آپ کو آگاہی دی، آپ کی خدمت کی، اور جو جانتا تھا وہ آپ کے ساتھ جتنا ہو سکا ان مختصر نشستوں میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ کے ساتھ بانٹا، اس نیت کے ساتھ کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑ سکیں جی، اور آپ کے اندر وہ پیدا ہو جو آج کا اسم ہے، اور آج کا یہ اسم ہے الحلیم۔ الحلیم صاحب وہی ہے جو گناہ گاروں کو سزا دینے میں بردبار ہے، وہ الحلیم جو قادر مطلق ہے، وہ الحلیم جو عادل ہے، وہ الحلیم جو العلیم ہے، ہر خطا کو جانتا ہے، وہ الحلیم جو البصیر ہے، ہر ظلم کو دیکھتا ہے، وہ العلیم جو الخبیر ہے، میری ہر نافرمانی سے باخبر ہے، مگر پھر بھی فوراً گرفت نہیں فرماتا، وہ الحلیم جو مہلت دیتا ہے تاکہ خطا کار اپنی خطا کو پہچانے، شرمندہ ہو، نادم ہو، رجوع کرے، معافی مانگے اور بگاڑے ہوئے حال کی اصلاح کرے۔ یہی اسم الحلیم کا جمال ہے۔ قدرت موجود ہو، سزا کا استحقاق بھی موجود ہو، مگر رحمت دروازہ بند نہ کرے، بلکہ بندے کو پلٹ آنے کی مہلت دے۔ الحلیم وہ انتقام لینے پر قادر ہوتے ہوئے بھی بخش دینے کو پسند فرمائے، کیونکہ وہ صرف قہار نہیں ہے، وہ الرحیم بھی ہے، وہ صرف عادل نہیں ہے، الحلیم بھی ہے۔ تو صاحبو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن رات اس کی نعمتوں میں رہتے ہیں مگر اس کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس کی زمین پر رہ کر اسی کے حکم سے سرکشی کرتے رہتے ہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ سختی کرتے رہتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے ہی نفس کو
گناہوں، خواہشوں، غفلتوں اور بے راہ روی میں اپنے ہی نفس کو ڈبوتے رہتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظلم کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، یتیم کا حق کھا لیتے ہیں، لوگوں کو رلا دیتے ہیں، امانتوں میں خیانتیں کر جاتے ہیں، عیب ڈھونڈنے لگتے ہیں، جی، پھر بھی بظاہر کچھ دیر تک ان پر گرفت نہیں آتی۔ بندہ اگر صرف ظاہر دیکھے تو دھوکہ کھا سکتا ہے، مگر اہل ایمان جانتے ہیں کہ یہ بے خبری نہیں ہے، وہ الخبیر ہے، مہلت ہے، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ الحلیم کا حلم ہے، یہ غفلت نہیں ہوتی، یہ ربانی حکمت ہے۔ اللہ العلیم ہے، سب جانتا ہے، اللہ العدل ہے، فیصلہ ضرور فرماتا ہے، مگر الحلیم ٹھہرتا ہے، انتظار کرتا ہے، در توبہ کھلا رکھتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ مجرم نادم ہو جائے، بدل جائے، تلافی کرے اور تباہ ہونے سے پہلے سنبھل جائے۔ الحلیم کی صفت یہ بتاتی ہے کہ وہ خالق انسان سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہمارے لغزش پر فوری پکڑ نہیں کرتا، ہماری خطا پر فوری سزا نہیں دیتا، جی، ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطی سمجھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اس کی رحمت کی طرف پلٹیں۔ تو اگر ایسا نہ ہو صاحبو تو کوئی بھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ ہم تو ہر قدم پر لغزش کھانے والے لوگ ہیں، خطا کے پتلے کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اگر الحلیم کی صفت نہ ہو تو ہماری تو ہر خطا اس کے جلال کو طلب کر رہی ہو، تو وہ الحلیم ہے۔ الحلیم کے ساتھ جڑے رہیے، یہ الحلیم ہی ہے تو روئے زمین پر سارے جاندار ہیں، ورنہ کوئی بھی نہ بچے۔ تو وہ الحلیم ہمیں مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے الحلیم کا ذوق صرف تسلی نہیں، تنبیہ بھی ہے۔ اے بندے، مہلت کو امان نہ سمجھ، اسے رجوع کا وقت سمجھ۔ الحلیم کا نور بندے کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ علم کمزوری نہیں ہوتا۔ بہت لوگ برداشت کو بے بسی سمجھتے ہیں، نرمی کو شکست سمجھتے ہیں، درگزر کو کم ہمتی سمجھتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، الحلیم کے ساتھ جڑا ہونا ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے جب اسم الحلیم کا عکس آپ کے اخلاق میں اترتا ہے تو وہ پھر نرمی جو ہے وہ بے اصول نہیں ہوتی، پھر عبدالحلیم کا صبر بے غیرتی نہیں ہوتا، پھر عبدالحلیم کا درگزر حق فروشی نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کو ظلم جانتا ہے مگر رد عمل میں اپنے نفس کو آگ کا ایندھن نہیں بناتا۔ وہ اصلاح چاہتا ہے، انتقام کی لذت نہیں چاہتا۔ وہ لوگوں کو بدلتے دیکھنا چاہتا ہے، انہیں ذلیل نہیں کرتا، انہیں واپس آنے کا، پلٹنے کا، بہتر ہونے کا، ریفائن ہونے کا وقت دیتا ہے، نرمی کے ساتھ، اخلاق کی پختگی کے ساتھ، دل کی وسعت کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، وقار میں، جلدی الزام نہیں لگاتا، جلدی فیصلہ نہیں سناتا، جلدی رشتہ نہیں توڑتا، جلدی غصے میں نہیں آتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کہاں اصلاح ممکن ہے، کہاں درگزر بہتر ہے، کہاں معافی بہتر ہے۔ کم ظرف کو حماقت کے مقابل میں وہ اپنی باطن کی حکمت کے ساتھ جوڑتا ہے، باندھتا ہے۔ تو اس میں الحلیم کا ایک لطیف اثر یہ بھی ہے کہ یہ بندے کے باطن میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ تنگ دل آدمی اور ہر بات پر بھڑک جانے والا آدمی، اختلاف کو اپنی توہین سمجھنے والا آدمی، ہر لغزش کو دشمنی بنا دینے والا آدمی، اس کو چاہیے کہ وہ الحلیم کے ساتھ جڑے،
اللہ الحلیم یہ کہے تاکہ اس کا دل کے اندر وہ جگہ پیدا ہو، اس کے دماغ کو وہ فہم اور فراست ملے کہ وہ رد عمل دینے سے پہلے وجہ، حال اور نتیجے پر نظر رکھ سکے۔ اسی لیے علم اور حکمت ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یا حلیم و یا حکیم، علم کے بغیر حکمت اکثر سخت ہو جاتی ہے، اور حکمت کے بغیر علم جو ہے وہ بے سمت ہو جاتا ہے۔ تو جب دل میں الحلیم کا ذوق اترتا ہے تو انسان کا غصہ ختم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہو جاتا ہے، اس کی قوت مٹتی نہیں بلکہ اس کی قوت مہذب ہو جاتی ہے، اس کی غیرت کم نہیں ہوتی بلکہ اس کی انا عدل کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو الحلیم اور الحکیم ان دونوں اسماء کی تجلیات کو اپنے طرف بلایا کیجیے۔ جن گھروں کے اندر ناچاکیاں رہتی ہیں، جہاں پر مزاج غصے والے رہتے ہیں، نامعاف کرنے والے رہتے ہیں، ہر جملے کو پکڑنے والے، نکتہ چینیاں ڈھونڈنے والے، وہاں پر یا حلیم ہو یا حکیم، یا رحمان ہو یا رحیم، یا لطیف ہو یا ودود اور یا رؤوف جیسے اسماء کا ذکر زیادہ ہوتا رہے تو ایسے تمام گھروں کے اندر برکت دوڑ آتی ہے، برکت چلی آتی ہے، الفاظ میں بھی، اعمال میں بھی۔ پھر انسان رد عمل پر بھی نادم ہونے لگتا ہے، غصہ بھی اس کا ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ تو 88 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھ لیا کیجیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدد اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا کہ آپ کا خلوص اور آپ کی نیت۔ تو 88 مرتبہ ضرور پڑھیں جی، اور اسی لمحے اپنے نفس سے بھی یہ کہیں کہ میرا رب حلیم ہے، میں اپنے غصے کو اپنا رب نہیں بناؤں گا۔ اسی طرح جب میاں بیوی کے درمیان سرد مہری ہو جائے جی، سختی آ جائے، محبت میں کمی ہو جائے جی، تو پھر نرمی اور دعا کے ساتھ، باہمی صلح کی نیت کے ساتھ جی، اس علم کے ساتھ کہ وہ ذات حلیم ہے، میں اس ذات کے ساتھ جڑتا ہوں، تو اس الحلیم کے ساتھ جڑنے میں میرے ساتھ، میری ذات کے اندر حسن ظن پیدا ہوگا، میری زبان میں دعا آئے گی، میں رد عمل سے عمل کی طرف جاؤں گا۔ تو یہ روزانہ اپنے آپ کو پریکٹس کیا کیجئے کہ آپ حلیم رہیں، الحلیم۔ غصے میں جانے سے پہلے تھوڑا وقفہ لے کر الحلیم لمبی سانسوں کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ ضرور اپنے غصے کو، اپنی اینگر کو مینج کر پائیں گے۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔